بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بالآخر انڈیا نے پھر اپنی حماقت کا مظاہرہ کر دیا سر بازار۔ کافی دنوں سے مودی بیوقوف بنا رہا تھا قوم کو، پاکستان کو دھمکی پہ دھمکی دے رہا تھا، اور پاکستانی قوم کا مزاج ایسا ہے، یہ دھمکی کوئی دے، اس کو کوئی ڈرانا چاہے، کوئی خوف زدہ کرنا چاہے تو یہ اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ میدان میں کھڑی ہوتی۔ جس طرح رات دنیا نے تماشا دیکھا کہ رات کی تاریکی میں بھارت نے اپنی ڈگر پہ چلتے ہوئے ہمیشہ پہلے بھی ایسے کیا، 65 میں بھی ایسے کیا تھا، رات کی تاریکی میں لاہور پہ حملہ کیا، اب بھی رات کی تاریکی میں کو 12:35 پہ پاکستان کے 6 مقامات پہ، وہ 9 کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے 6 مقامات کا کہا کہ 6 مقامات پہ حملہ کیا، اور حملہ بھی مودی بغیرت نے مسجدوں پہ کیا۔ یہ اس کی انسانیت۔ جنگی قوانین بھی دنیا میں جہاں جہاں بنے ہیں وہاں عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا ممنوع ہے۔ ہمارے دین میں تو الحمدللہ ہے ہی ہے، لیکن باقی جو عالمی قوانین بنائے گئے ہیں ان میں بھی مساجد پہ، خانقاہوں پہ، ہسپتالوں پہ، سکولوں پہ اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہری آبادیوں پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مودی نے مسجدوں پہ حملہ کیا اور شہری آبادیوں پہ حملہ کیا، اور کہا کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہماری انتظامیہ نے اپنے صحافیوں کو لے جا کر دکھائے کہ بھی کوئی ایک بھی دہشت گردوں کا ٹھکانہ کہیں ہے تو اس کی نشاندہی کرو۔ مودی جھوٹی الزام بازی کر رہا تھا، اور ہندو اتنا انتہا پسند ہے، آتک وادی بکواس کر کر کے ان کے اینکر اور اینکرنیاں جو ہیں ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ میں نے رات دیکھا اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کے پاکستان کی آرمی کو بھونک رہے تھے، پاکستان کے عوام کو بھونک رہے تھے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے۔ حملہ کیا، تیاری تو وہ کر رہے تھے کئی دنوں سے، اور پاکستان پہ حملہ کریں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، پاکستان ڈر جائے گا، پاکستان خوفزدہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حملہ انہوں نے کیا، جن مسجدوں کو شہید کیا، وہاں نہتے شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، وہاں صبح نماز فجر میں ہجوم دیکھنے والا تھا، بڑی تعداد میں لوگ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، وہاں سے بھاگے نہیں، بلکہ وہاں دیکھنے کے لیے کہ یہ بزدل دشمن کہاں ہے جس نے رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے نہتے شہریوں پہ حملہ کیا۔ کچھ 26 کے قریب افراد بے گناہ شہید ہوئے ہیں، اور کچھ 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور رات کی خبر چل رہی تھی، پہلے ایک خبر چلی کہ انڈیا کا ایک رافیل طیارہ گرا دیا گیا، پھر دوسرے کی خبر چلی، پھر تیسرے کی خبر چلی، اور 2-3 ڈرون، اور بعد میں 2-3 اور طیارے کو 5-6 طیارے اور ڈرون گرا دیے گئے۔ انڈیا میں صف ماتم، چیخ و پکار، انڈیا میں تو مچنی تھی، اور رافیل جس کمپنی نے بنایا ہے وہاں بھی صف ماتم بچھی ہوئی۔ اب وہ بھی انڈیا کے پائلٹوں پہ، انڈیا کی بزدلی پہ حیران ہے کہ اتنا تگڑا، اتنا مضبوط، اتنا مہنگا طیارہ جو ہے وہ بھی انڈیا نہیں سنبھال سکا، تو یہ کیا جنگ کیا کرے گا۔ اور میں نے 1965 میں پتہ نہیں عنایت حسین بھٹی نے پڑھا تھا، مہاراج کھیڑ تلوار دیے، جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ مودی زنانیوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ مودی بغیرت کبھی سکھوں کو مارتا، کبھی عیسائیوں کو مارتا، کبھی مسلمانوں کو، کبھی بدھوں کو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ایسا بندہ بزدل ہوتا ہے جو اقلیتوں پہ حملہ کرتا ہے، جو چھوٹے لوگوں پہ، جن کو وہ اپنے ذہن میں چھوٹا سمجھتا، چھوٹے ہیں نہیں، اور جن پہ وہ انسانیت کے ناطے سمجھ کے کہ یہ نیچ ذات کے ہیں ان پہ حملے کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، اور RSS جیسی دہشت گرد تنظیم کی پشت پناہی کرتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کا گندا کھیل کھیلنے کے لیے 2 صوبوں کا الیکشن ہے، کوئی ایسا ناٹک رچاؤں کہ لوگ کہیں بڑا دلیر ہے،
اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ مودی کے ایسے گلے پڑے گی. ابھی تو پاکستان نے صرف دفاع کیا ہے. آج حکومت نے تمام تر اختیار ملٹری کے سپرد کر دیا ہے. ملٹری کے جوان، ملٹری کے جرنیل فیصلہ کریں گے ہم نے اس حملے کا جواب کب دینا ہے اور کہاں کہاں دینا ہے. انہوں نے اس دفعہ صرف لائن آف کنٹرول نہیں، انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. مرید کے، سیالکوٹ، شکرگڑھ، بھاولپور، کوٹلی، مظفر آباد وغیرہ، وہاں تو ان کا چلتا رہتا ہے. لیکن پاکستان میں پنجاب کے مختلف مقامات پہ، وہی پنجاب جہاں شریف خاندان کی حکومت اور شریف خاندان ساڑیوں کا لین دین ان کے ساتھ تحفے تحائف کرتا ہے، اور میاں شریف صاحب کی زبان کو چپ لگی ہوئی ہے. بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب وہ بول نہیں رہے اس دن کے، اور باقی بھی چاچا بھتیجی بھی نام نہیں لے رہے مودی کا. باقی ساری باتیں میاں شہباز کو تو ظاہر ہے کہنی پڑیں گی، اس لیے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا. آج اس نے بھی تقریر کی اور دشمن کو وارننگ دی اور کہا کہ ہم تیار ہیں، جواب دیں گے. جواب کے لیے پوری پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ پاک فوج نے جس طرح رات بہادری اور دلیری کے ساتھ ان کے طیارے رافیل جیسے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور انڈیا یہ نقصان گوارا نہیں کر سکتا. پہلے فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ان کی ایئر لائنوں کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے، اور اب انہوں نے جو یہ حرکت کی پاکستان پہ حملہ کرنے کی، دفاعی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کو ہمارا جہاز اڑا، نہ ان کے جہاز ہماری حدیں کراس، بارڈر کراس کسی نے نہیں کیا، لیکن اپنی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان پہ حملہ آور تھے، اور پاکستان نے ان کو میزائلوں سے مار گرایا. پاکستانی فضائیہ ویسے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں راشد منہاس، ایم عالم اور بہت بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تنہا پورے انڈین بیڑے کو آگے لگا لیا. انڈیا کے جہازوں کو اپنے اڈوں سے اڑنے بھی نہیں دیا. پاکستانی فضائیہ 65 میں بھی الحمدللہ غالب تھی، اور 71 میں بھی غالب تھی، اور آج بھی دنیا مان گئی کہ پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کے پائلٹ جس طرح کی ان کی ٹریننگ اور تربیت ہے، انڈیا ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. خواہ رافیل چھوڑ کے رافیل کا باپ بھی لے آئیں، انڈیا پاکستان اور چائنا کے بنائے ہوئے F-17 تھنڈر کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا. چائنا نے ایک مخلص اور وفادار دوست کا پاکستان کے ساتھ نبھایا، اور اس کا جو اسلحہ جو اس نے میزائل پاکستان کو دیے ہوئے ہیں، انڈیا کی پھرکی گم ہو گئی. انڈیا ہوش گما بیٹھا ہے. انڈیا پاکستان کو ڈرانے آیا تھا. اب پاکستان الحمدللہ اس وقت تک پاکستان نے صرف دفاع کیا ہے، اس حملے کا کے جواب میں حملہ نہیں کیا. ISPR نے کہا کہ ہم جگہ اور وقت کا تعین کریں گے اور ہر صورت انڈیا کی اس جارحیت کا جواب دیں گے، اور ٹارگٹ ہم خود تلاش کریں گے کہاں کہاں کرنا ہے. اور ظاہر ہے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دلیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے باہمت نوجوان، شہادت کی تمنا کرنے والے، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں، قتال کرتے بھی ہیں، اور جانیں بھی قربان کرتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اور ان میں سے بہت سارے جانیں دے چکے، اور بہت سارے ابھی تک منتظر ہیں کہ کب ہمارا نمبر لگے اور ہمیں شہادت نصیب ہو. پاکستان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں ڈرے. مودی تو نے بچوں پہ حملہ کیا، چھوٹے چھوٹے 6-7 سال 10 سال کے بچوں پہ اٹیک کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تیری بزدلی، تیری بے شرمی، تیری انسانیت دشمنی، تیری بے غیرتی ساری دنیا پہ عیاں ہو گئی ہے. اگر انسانیت ہو بین الاقوامی اداروں میں تو مودی کو عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اس پہ پابندیاں لگائیں،
اور عالمی عدالت انصاف میں اس پہ مقدمہ چلا کے اس کی گرفتاری کا حکم دیں، اور یہ خون ناحق جو اس نے رات کی تاریکی میں حملہ کر کے بچوں کا خون بہایا ہے، اس کا بدلہ اس سے لیں، وہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے عراق میں پہلے جو کچھ کیا، افغانستان میں کیا، لیبیا میں، غزہ میں، اس کا بدلہ انشاءاللہ پاکستانی جوان لیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ 2 تجویزیں آ رہی ہیں رات کی، میں بھی سن رہا ہوں۔ ایک تجویز تو یہ ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ جموں کشمیر، جہاں انڈیا نے جنگ چھیڑی انڈیا نے آزاد کشمیر میں چھیڑی، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اسے رکنے نہیں دینا چاہیے، اور جموں کشمیر کو آزاد کروانا چاہیے۔ عوام پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہیں، عوام پہلے پاکستانی فوج کا راہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستانی فوج آگے پیش قدمی کرتی ہے تو کشمیر کے عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں جہاں پاکستان کے دریاؤں پہ انڈیا نے ڈیم بنائے، ان ڈیموں کو اٹیک کرنا چاہیے، اڑا دینا چاہیے۔ یہ موقع خود انڈیا نے فراہم کیا، یہ بدماشی انڈیا نے خود کی، نیلم جیلم پہ حملہ کیا، پاکستان کے ساتھ جو عالمی بین الاقوامی معاہدہ تھا سنتاس کا، اس کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے دریاؤں پہ ڈیم بنا کے پاکستان کا پانی روکنے کی ناپاک جسارت کی۔ پاکستان کو ان تمام ڈیموں کو جو پاکستانی دریاؤں پہ بنائے گئے ہیں اڑا دینا چاہیے، ایسے جیسے روئی کے گال اڑتے ہیں ایسے انشاءاللہ اڑتے نظر آئیں گے۔ ادھر اگر لاہور کی طرف واگے کی طرف انڈیا زمینی حملہ کرتا ہے تو یہاں کے سکھ اعلان کر چکے ہیں، سکھوں کی قیادت، کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر انڈیا آئے گا تو انڈیا کی فوج یہاں بھی پھنسے گی، آگے پاکستانی فوج اور پیچھے چاروں طرف سکھوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی انڈیا نے کی اور کر رہا ہے، ان کو ان کا حق آزادی نہیں دے رہا، ان کا بدلہ لینے کا بھی وقت ہے۔ اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کو جتنی جلدی ہو سکے انڈیا پہ جوابی اٹیک، ہمارا قانونی حق بنتا ہے، تمام عالمی قوانین کے مطابق ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ ایسا جواب دو پاکستانی جوانوں، ایسا جواب دو کہ انڈیا کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، ساری قوم بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہے، کشمیری بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت سکھ بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا کی اقلیتیں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہیں، اور انڈیا کی فوج میں بغاوت ہے۔ سب سے بڑا خطرہ مودی کو جو درپیش ہے، انڈین فوج کے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے، اور ہوگی۔ اگر یہ جنگ بڑھی تو آپ تماشا دیکھیں گے کہ انڈین فوجی ہی انڈین جرنیلوں کو تماشا دکھائیں گے دنیا کو، اور انہیں بندوق کی نالی کے ساتھ، بندوق کی گولی کے ساتھ اڑائیں گے۔ پاکستان کو کسی صورت، کوئی کہے، امریکہ کہے، سعودیہ کہے، ترکی کہے، ایران کہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ پاکستان کو کسی صورت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے، انشاءاللہ ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔